کامدی صاحب آپ سے سوال یہ ایک شعر کی صورت میں آیا ہے، تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ یہ غالب کی شوخیاں ہیں، اور عام طور پر شاعروں کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے. اب دیکھیے نا، علامہ اقبال ایک بڑے شاعر ہیں، ہمارے بڑے مفکر بھی ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بہت سی تصنیفات کی ہیں، لیکن جب کبھی وہ شاعرانہ ترنگ میں آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریما چاک یا دامن یزداں چاک، اور یزداں بکمن داور ہے ہمت مردانہ. تو شعراء حضرات کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے. اس وجہ سے غالب نے بھی اس طرح کی بات کہہ دی. عام طور پر اس طرح کے اشعار جب آپ کو غالب کے ہاں، بیدل کے ہاں یا دوسرے لوگوں سے ہاں ملتے ہیں تو یہ ہمارے صوفیوں میں جو وحدت الوجود کا تصور ہے اس کے پس منظر میں کہے گئے اشعار. کسی نے یہ کہا ہے اور ٹھیک کہا ہے کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است. یعنی جس طرح عشق عاشقی کے معاملات شاعری کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، اسی طرح صوفیانہ باتیں بھی شاعری کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی کتاب میں یہ بتا دیا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں. میں نے یہ کائنات عبث اور بیکار نہیں بنائی. میرے پیش نظر ایک بڑا غیر معمولی مقصد ہے. میں نے اس کے لیے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور خاص طور پر انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی اس مخلوق کو، جو میری مخلوق ہے، اپنی ابدیت میں، اپنی اٹرنٹی میں شامل کر لوں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو انسان کو ملنے والا ہے. تو اس بڑے اعزاز، بڑی نعمت سے پہلے یہ دنیا امتحان کے طور پر بنا دی گئی ہے. تو یہ جو ہنگامہ ہے یہ اصل میں اس امتحان کے لیے برپا کیا گیا ہے. جس وقت یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر وہ دنیا وجود میں آئے گی جس میں بہت سے راز بھی کھلیں گے، ہمارے سامنے ایک نئی حقیقت بھی نمودار ہوگی. اور بہرحال وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس سے بے پرواہ ہو کر اس طرح کی شاعری فرمانا شروع کر دیں. وہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. اس میں قرآن مجید میں اس کو آپ دیکھیے تو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں ابدی زندگی ہوگی، موت پر بھی موت واقع ہو جائے گی، اس کا عیش عیش دوام ہوگا. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، خواہش تمہارے اندر اٹھے گی اور وہ پوری کر دی جائے گی. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. تو یہ بالحق وجود میں آئی ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ خدا سے پہلے کچھ موجود نہیں ہے، لیکن خدا کی مخلوقات کی حیثیت سے اب بہت کچھ موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کے سوا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، تم میری مخلوق ہو، اور حقیقتی کی حیثیت سے تمہیں اب کبھی موت نہیں آنی. یہ جو موت آتی ہے یہ تمہاری شخصیت کو نہیں آتی. اس میں تو اصل شخصیت صرف جسم سے جدا کی جاتی ہے. زندگی اس کے بعد مزید شروع ہو جاتی ہے اور وہ ابدی زندگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حقائق کو وہیں سے جانیے، اور شاعری کسی فارغ وقت میں حظ اٹھانے کے